يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. جشن غوث الورا کے نور بھرے منبر پر جلوہ بار جماعت اہل سنت کے باوقار علماء کرام، خطباء اسلام و شعراء ذوی احترام، مقبول ترین نقیب اجلاس و دیگر معزز سامعین و محترم حاضرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آئیے جی لگ کر سب سے پہلے ہم اور آپ نہایت عقیدت اور انتہائی محبت کے ساتھ یک زبان و یک خیال ہو کر آبرو کائنات، محسن انسانیت، مختار کائنات، سرور دو عالم، محبوب اعظم، رسولوں کے امام، نبیوں کے پیشوا، آقائے نامدار، پیغمبر اسلام، حضور سراپا نور، سرکار احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ علیہ تحیۃ والسلام کی بارگاہ مقدس پناہ میں جھوم کر بآواز بلند درود و سلام کا نذرانہ پیش کریں اور سب مل کر پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا و نبینا و مولانا محمد النبی الأمی وآلہ وبارک وسلم۔ حضرات گرامی، مسلم پورا کٹوا کے وہ تمام احباب ملت برادران اہل سنت لائق سب مبارکباد ہیں جنہوں نے آج کے اس پرنور نورانی شب میں جشن غوث الورا کے نام سے اس عظیم الشان اجلاس کا انعقاد کیا۔ پروردگار عالم کی بارگاہ میں دعا ہے، پروردگار عالم اپنے حبیب کے صدقے اس اجلاس کے انعقاد کے تعلق سے جن جن لوگوں نے دام درم قدم سخن حصہ لیا، ہر ایک کی خدمت کو اپنے حبیب کے صدقے قبول فرما۔ اور جو لوگ اس بزم محبت میں حاضر آئے ہیں، پروردگار سب کی حاضری اپنے محبوب سرکار غوث اعظم کے صدقے قبول فرما۔ حضرات گرامی، آپ سب جانتے ہیں یا بہت سے لوگ شاید واقف نہ ہوں کہ چند مہینوں سے یہ آپ کا خادم معین الدین احمد فاروقی کیسے حالات سے گزر رہا ہے۔ یہ تو میرے سرکار دو عالم نبی محترم حضور سرور کائنات فخر موجودات سرکار احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ علیہ تحیۃ والسلام کا کرم اور ان کی نظر عنایت ہے کہ ان کی ولادت کی جو شب گزری، عید میلاد النبی کی رات میں کئی مہینوں کے بعد پہلی بار گفتگو کے لیے چند منٹوں
کے لیے حاضر ہوا اور تھوڑے سے وقت میں اپنے آقائے دو عالم کی ولادت باسعادت کا ذکر کیا۔ اس کے بعد سے لے کر اب تک 2-4 پروگرام میں شرکت ہوئی۔ میری حالت کس طرح رہی ہے اور کس دور سے گزرا ہوں یہ سب کو معلوم ہو کہ نہ ہو، لیکن جو خصوصی احباب ہیں وہ خوب جانتے ہیں کہ 9 فروری سے لے کر بقرعید تک تو ایسا دور گزرا کہ میں اپنے ہوش و حواس میں ہی نہ رہا، غشی اور بےہوشی کے عالم میں پڑا رہا۔ آکسیجن اور تمام تر علاج و معالجہ ہوتا رہا۔ بقرعید کے بعد سے لے کر دھیرے دھیرے سدھار ہوا اور اب اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ آپ تمام احباب کی بزم محبت میں حاضری کی سعادت حاصل کر رہا ہوں۔ تقریر کا نہ ذہن لے کر آیا ہوں اور نہ مجھ سے تقریر کے لیے کہا گیا تھا۔ مجھ سے جلسے والوں نے صرف اتنا ہی کہا تھا، مصر تھے، بضد تھے، میں معذرت خواہ تھا، لیکن ان کی خواہش اور ان کی فرمائش کا احترام کرتے ہوئے جشن غوث الورا کے صدم الشان اجلاس میں حاضر ہو گیا۔ ان کی خواہش اور فرمائش اتنی تھی کہ لوگ آپ کو دیکھنا چاہتے ہیں، اسٹیج پہ آئیں گے، ذرا ہمارے علاقے کے لوگ اور دور دراز سے آنے والے احباب جب اپنی نگاہوں سے دیکھیں گے تو وہ مطمئن ہو جائیں گے، ان کے دل کو اطمینان ہو جائے گا۔ میں نے وعدہ کر لیا اور سرکار غوث اعظم کا فیض لینے اس عظیم الشان اجلاس میں حاضر ہو گیا۔ آنے کے بعد ابھی چند لمحہ پہلے یہ بتایا گیا کہ کچھ دیر آپ کو بولنا ہے، انکار نہ کر سکا کہ سرکار غوث اعظم کی یاد میں یہ اجلاس ہو رہا ہے اور سرکار غوث اعظم کا فیض محدود نہیں ہے۔ میرے سرکار غوث اعظم جس سے چاہیں گے بلوائیں گے اور جس کو چاہیں گے سلوائیں گے، اس لیے کہ پروردگار عالم نے قرآن کریم میں اعلان فرمایا ہے، ارشاد فرمایا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو تم اللہ سے ڈرو اور سچوں کی سنگت اختیار کر لو، سچوں کی صحبت میں آ جاؤ، سچوں کے قدموں سے لپٹ جاؤ، سچوں کی چادر صداقت کے سائے میں زندگی کا لمحہ لمحہ بسر کرو، تم دونوں جہان میں کامیاب ہو جاؤ گے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں وہ دعوت دی ہے، وہ پیغام دیا ہے، وہ تعلیم فرمائی ہے رب نے، جس سے خدا کی رحمت کے جلوے جھلکتے ہیں، خدا کا پیار دکھائی دیتا ہے۔ اللہ نے عام انسانوں سے کلام نہیں فرمایا، بلکہ اللہ نے خاص موقع پر اپنے خاص بندوں سے خطاب فرمایا ہے، اور وہ خاص بندے خدا کے کون ہیں؟ نہ کوئی بادشاہ وقت ہے، نہ سلطان اعظم ہے، نہ دنیا کا کوئی سرمایہ دار ہے، نہ کوئی دنیا کا بڑا تاجر انسان ہے، بلکہ اللہ کی بارگاہ میں اگر پیارے بندے کوئی ہیں تو اللہ نے انہی سے خطاب کیا ہے، اور وہ پیارے بندے صاحبان ایمان ہیں۔ اللہ نے فرمایا، اے ایمان والو تم اللہ سے ڈرو۔ ایمان والوں کو تعلیم دی جا رہی ہے، خدا نے یہ نہیں کو دی جاتی ہے۔ ہر باپ اپنے بیٹے کو تعلیم دیتا ہے، دوسرے کے بچے کو کوئی بولتا نہیں ہے۔ اسی طرح سے اللہ تعالیٰ نے یا ایھا الناس نہیں فرمایا، یا ایھا الیہود نہیں فرمایا، یا ایھا النصارى نہیں فرمایا، بت پرستوں کو مخاطب نہیں کیا، عام انسانوں سے خدا نے خطاب نہیں فرمایا، بلکہ اللہ نے صاحبان ایمان
سے خطاب فرمایا اور رب نے ارشاد فرمایا اے ایمان والو چونکہ تم نے ہمارے نبی کی رسالت کا اقرار کر لیا ہے اور ہماری معبودیت کا وحدانیت کا تم نے اقرار کر لیا ہے، اس لیے اب تم سے مجھے پیار ہو گیا ہے، تم میرے نبی کے غلام بن چکے ہو، نبی کی عظمت و شرافت کے جلووں کو سینوں میں بسا چکے ہو، تم نے ہمارے حبیب کی محبت اپنے سینوں میں بسا لی ہے، اس لیے اب مجھے تم سے پیار ہے، تم اور لوگوں کی طرح نہیں ہو، تم میرے خاص بندے ہو، لہذا تعلیم اپنوں کو دی جاتی ہے، اب رحمت کے شامیانے میں تم ہمارے آ چکے ہو، اس لیے میں تمہیں تعلیم دے رہا ہوں کہ ایمان والو تم اللہ سے ڈرو، ایمان لانے کے بعد اب تم یہ نہ سمجھنا کہ میں آزاد ہو گیا ہوں، میں جو چاہوں کروں، جو چاہوں رہوں، جیسے چاہوں زندگی کے لمحات گزارو، بلکہ تمہیں یہ خیال رکھنا چاہیے جب سے تم نے ایمان و اسلام سے رشتہ جوڑا ہے، جب سے تم نے ایمان سے اپنا تعلق بنا لیا ہے، جب سے تم نے میری معبودیت کا خطبہ پڑھ لیا ہے، میرے رسول کی رسالت کا اقرار کر لیا ہے، تم مزید بندشوں میں بن چکے ہو، مزید تم پہ قوانین نافذ ہو چکے ہیں، اب تم نے مذہب اسلام سے رشتہ جوڑ لیا ہے، اور جب تم نے اسلام سے رشتہ جوڑ لیا ہے اب اسلامی سارے قوانین تم پہ نافذ ہوں گے، اور خدا چاہتا ہے کل بروز محشر جہاں سارے انسان اور سارے خدا کے بندے اس کے روبرو ہوں، وہاں پر میرے محبوب کے غلام اور صاحبان ایمان سرخروئی کا پرچم لہراتے نظر آئے، عزت و شرافت کا تاج ان کے سر پر جگمگاتا نظر آئے، اور نیچے رہے لیکن میرے محبوب کے غلام سب سے اونچے بن کر رہے، اس لیے اللہ نے تعلیم اپنے خاص بندوں کو فرمائی، اور رب نے فرمایا ایمان والو تم اللہ سے ڈرو اور سچوں کی صحبت میں آ جاؤ، سچوں کی صحبت میں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، نعرہ خدائی دونوں ہاتھوں کو بلند کر کے نعرے کا جواب دے، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن غوث الورا کانفرنس، مسلک اعلیٰ حضرت، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ ایمان والوں سے اللہ نے یہ دعوت دے کر خطاب فرما کر یہ بتا دیا اوروں کا جو فیصلہ ہونا ہے وہ میں جانتا ہوں، لیکن تم میرے حبیب کے غلام ہو، اس لیے تمہیں نکھارا جا رہا ہے، تمہیں سنوارا جا رہا ہے، تمہیں عروج دیا جا رہا ہے، تمہیں ترقی دیا جا رہا ہے، تمہیں کامیابی کا راستہ دیا جا رہا ہے، اور تمہیں سارے بندوں میں عزت و شرافت کا تاج پہنانے کا سلیقہ سکھایا جا رہا ہے، اور وہ دو ہی ہیں، ایک تو یہ ہے کہ اللہ سے ڈرنا، خوف خدا سینوں میں بسائے رکھنا، اللہ کا خوف جب سینوں میں بسا رہے گا تم برائی سے دور ہو جاؤ گے، بھلائی سے قریب ہو جاؤ گے، تمام تر برائیوں سے ہٹ کر نیکیوں سے قریب ہو جاؤ گے، شریعت کے قانون کی پاسداری کرنے لگ جاؤ گے، صوم و صلاۃ کے پابند ہو جاؤ گے، اور جب تم نیکیوں سے قریب ہو جاؤ گے، برائیوں سے دور ہو جاؤ گے، تو یہ آخرت کا ایک عجیب بڑا سرمایہ اکٹھا ہو رہا ہوگا، آخرت کی بڑی پونجی اکٹھا ہو رہی ہوگی، اور دنیا کا قاعدہ یہ ہے جب کوئی سرمایہ اکٹھا کر لیتا ہے، جب کوئی پونجی اکٹھا کر لیتا ہے، مال و منال کما لیتا ہے، تو چوروں کی نگاہ اس کے سرمایہ پہ لگی ہوتی ہے، اس کے پونجی پہ لگی ہوتی ہے، اس کے کمائی پہ لگی ہوتی ہے، اس کے مال و منال پہ لگی ہوتی ہے۔ چور کبھی کسی غریب کی جھوپڑی کو نہیں دیکھتا، بلکہ امیروں کی حویلی پہ اس کے نگاہ ہوتی ہے، لہذا چور جب موقع پاتا ہے اس کی حویلی پہ نشانہ لگا دیتا ہے، مال و منال ہڑپ لیتا ہے، اس کے سرمایہ کو چرا لیتا ہے، اس طرح سے وہ پریشان کرتا ہے۔ اسی طرح سے تم جب
اللہ کا خوف اپنے سینوں میں بسا لو گے، خوف خدا سے سینہ تمہارا روشن ہوگا تو تم سے کبھی نمازیں نہ چھوٹیں گی، تم سے کبھی شریعت کی خلاف ورزی نہ ہوگی، تم سے کبھی برائی نہ ہوگی، گناہ نہ ہوں گے، نیکیوں سے قریب رہو گے، تم اللہ کی اطاعت میں تمہارا پل پل گزر رہا ہوگا۔ اور جب اس طرح سے زندگی نیکی کی گزر رہی ہوگی تو گویا آخرت کا سرمایہ اکٹھا ہو رہا ہوگا، آخرت کی پونجی اکٹھا ہو رہی ہوگی، آخرت کی بڑی دولت تم اکٹھا کر چکے ہوگے۔ اور جس طرح سے دنیا کے تاجر کے پیچھے چوروں کی نگاہ لگی ہوتی ہے، دنیا کے سرمایہ دار کے پیچھے چوروں کا نشانہ بیٹھا ہوتا ہے، ایسے ہی آخرت کے سرمایہ دار کے پیچھے بھی چور لگے ہوتے ہیں۔ دنیا کے تاجر کے پیچھے دنیا کے انسان لگے ہوتے ہیں، اور آخرت کے سرمایہ دار کے پیچھے شیاطین کی جماعت لگی ہوتی ہے۔ یہ دنیا کا مال لوٹتے ہیں، وہ آخرت کی پونجی لوٹنے کے لیے منہمک رہتے ہیں، اور موقع پاتے ہیں آخرت کا سارا سرمایہ اخیر وقت میں لوٹ لیتے ہیں۔ اس لیے اللہ نے ارشاد فرمایا اللہ سے ڈرو تاکہ تمہیں آخرت کا سرمایہ اکٹھا کرنے کا موقع مل جائے، اور جب تمہیں آخرت کا سرمایہ اکٹھا کرنے کا موقع مل گیا ہو اور تم نے سرمایہ اکٹھا کر لیا ہو تو جس طرح دنیا کا سرمایہ دار اپنی کمائی ہوئی دولت کو چوروں کی نگاہ سے بچانے کے لیے بینک کا سہارا لے لیتا ہے، بینک میں جو پونجی جمع کر دیتا ہے وہ چوروں کی نگاہ سے بچ جاتی ہے، اسی طرح سے جب اللہ کا خوف بچ گیا، آخرت کا سرمایہ تم نے اکٹھا کر لیا، تو اب تمہیں ضرورت ہے صادقین کے قدموں میں آنے کی، ان سے رشتہ محبت کو قائم کرنے کی، ان کی غلامی میں آ جانے کی۔ یہ جس طرح سے دنیا کا سرمایہ دار دنیا کی دولت کو چوروں کے نگاہ سے بچانے کے لیے بینک کا سہارا لیتا ہے، ایسے ہی آخرت کا سرمایہ آخرت کے چوروں سے بچانے کے لیے میرے محبوب بندوں کے قدموں میں آنا ضروری ہوتا ہے۔ جو میرے سچے بندوں کی صحبت اختیار کر لیتے ہیں وہی بندے آخرت میں اپنے سارے سرمایے اور پونجی کے محافظ ہو جاتے ہیں، ان کا نہ سرمایہ برباد ہوتا ہے، نہ کمائی برباد ہوتی ہے، نہ عبادت رائگا جاتی ہے، نہ سجدہ ان کا لوٹا جاتا ہے، کچھ نہیں ہوتا، خاتمہ بالخیر ہوتا ہے، اور آخرت کے بڑے سرمایہ دار ہو کر دنیا سے وہ گزر جایا کرتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ، سچوں کی صحبت اختیار کر لو، سچوں کے قدموں میں آ جاؤ۔ جب تم سچوں کے قدموں میں آ جاؤ گے، رشتہ محبت قائم کر لو گے تو تمہیں ان کی صحبت کا فیض یوں ملے گا کہ دنیا میں بھی تم سرخرو رہو گے اور آخرت میں بھی تم بڑے کامیاب ہو جاؤ گے۔ عام صادقین کون لوگ ہیں؟ یہ وہی صادقین ہیں جن پر اللہ نے انعام خاص فرمایا ہے، رب نے جنہیں اپنا محبوب بنایا ہے، یعنی اولیاء کرام ہیں، اقواس ہیں، ابدال ہیں، اقطاب ہیں، یہ منزلیں ہیں ولایت کی الگ الگ۔ جو بھی محبوب خدا ہے اس کی محبت دل میں بسائے رکھنا، جو اللہ کا ولی ہوگا وہ تمہارا ضامن ہوگا، جو اللہ کا محبوب بندہ ہوگا اس سے رشتہ محبت قائم رکھو گے تو یاد رکھنا تمہارا خاتمہ بالخیر ہوگا، ایمان پر خاتمہ ہوگا، کوئی تمہارے ایمان کو تباہ و برباد نہیں کر سکتا۔ عام اولیاء کے لیے، عام محبوبان خدا کے لیے اعلان ہو رہا ہے، انہی سارے اولیاء، انہی سارے اقطاب، اقواس اور ابدال،
اور محبوبان خدا جن کو الگ الگ مرتبے سے خدا نے نوازا ہے، ان سارے اولیاء کے پیشوا، ان کے مقتدا، ان کے سب پر حاوی، سب کے پیر اور سب سے بڑے امیر وہ سرکار غوث اعظم کی ذات ہے، ان کو راضی کر لو، سارے اولیاء راضی ہو جائیں گے، فیضان قادری سے مالا مال ہو لو، تم پر خدا کے سارے محبوب بندوں کا فیضان جاری ہو جائے گا۔ اللہ نے صادقین کا حوالہ دیا ہے اور صادقین کے امام یہ سرکار غوث اعظم بنائے گئے ہیں۔ سرکار غوث اعظم اولیاء کرام کے درمیان ایسا نرالا رتبہ رکھتے ہیں جیسے میرے مصطفیٰ کائنات بھر میں انبیاء و مرسلین کی جماعت میں نرالا مقام رکھتے ہیں، ایسے ہی سرکار غوث اعظم اولیاء اصفیاء کے درمیان نرالا مقام رکھتے ہیں۔ یہ ہماری قسمت ہے کہ اللہ نے ہمیں اپنا رسول دیا ہے، عام رسول نہیں بلکہ خدا نے ہم مسلمانوں کو رسول اعظم دیا ہے، جو بھی خدا نے دیا ہے سب اعظم دیا ہے۔ اللہ نے رسول دیا تو رسول اعظم دیا، صدیق دیا صدیق اعظم دیا، عمر دیا تو فاروق اعظم دیا، امام دیا، شہید دیا تو شہید اعظم دیا۔ اللہ نے اگر ہم کو کوئی امام دیا تو امام اعظم دیا، اور کوئی پیر دیا ہے تو غوث اعظم دیا ہے۔ اللہ نے ہمیں اور آپ کو غوث اعظم جیسی شان عطا فرمائی ہے، ان کی نرالی ذات ہمیں ملی ہے۔ ان کے فیضان سے مالا مال ہونے کے لیے ہمیں ان بزرگوں کو یاد رکھنا اور ان کو راضی کرنا ضروری ہے۔ اولیاء راضی کیسے ہوں گے؟ دنیا کا سرمایہ ان کے قلبوں میں ڈال دیجئے، وہ اس سے راضی نہیں ہوتے بلکہ یہ راضی اس سے ہوتے ہیں جو اللہ اور اللہ کے پیارے رسول کا متبع ہوتا ہے، جو شریعت کا پاسدار ہوتا ہے۔ ولی یہ کامل کی نگاہ عنایت اس میں ضرور ہوتی ہے، اور جس پہ ولی کی نگاہ ہوتی ہے اسے نہ کوئی بھٹکا سکتا ہے، نہ کوئی بہکا سکتا ہے، نہ کوئی گمراہ کر سکتا ہے۔ دنیا میں جب تک رہتا ہے زندگی کا لمحہ لمحہ اس کا نیکی کے ساتھ گزرا کرتا ہے، اور آخرت میں اس کا خاتمہ بالخیر ہوتا ہے، ایمان پر خاتمہ ہوتا ہے۔ یہ دونوں دعوتیں اللہ نے ہمیں اور آپ کو ہماری اپنی کامیابی کے لیے عطا فرمائی ہیں۔ ایک تو یہ کہ اللہ سے ڈرو، دوسرے یہ کہ سچوں کی صحبت اختیار کرو، اللہ کے نیک بندوں اور اس کے سچے بندوں کے قدموں میں رہو۔ اپنی بلندی چاہتے ہو تو ان سے رشتہ محبت جوڑ لو۔ یہ بڑے خوش نصیب لوگ ہیں جشن غوث الورا کے انتظامیہ حضرات، جنہوں نے آج کی اس نورانی شب میں اس کٹوا کے علاقے میں جشن غوث الورا کے نام سے اجلاس سجایا ہے۔ اجلاس سجا کر پورے کٹوا کے لوگوں کو اور دور دراز سے آنے والوں کو یہ بتا دیا ہے اور ہے جشن غوث الورا، اور ہے جشن غوث الورا ہم کیوں مناتے ہیں؟ اس لیے کہ سرکار غوث اعظم اولیاء کے درمیان، سارے ولیوں کے درمیان، اقطاب و ابدال کے درمیان، نجبا کے درمیان، نقبا کے درمیان، صالحین کے درمیان، صادقین کے درمیان سرکار غوث اعظم ایسے نرالی شان رکھتے ہیں کہ جیسے انگوٹھی میں نگینہ، شہروں میں مدینہ، خوشبوؤں میں نبی کا پسینہ، پتھروں میں حجر اسود، پھولوں میں گلاب، صداقت میں صدیق اکبر، عدالت میں فاروق اعظم، صحابت میں عثمان غنی، شجاعت میں فاتح خیبر، شہادت میں امام حسین، اور جیسے
خواتین میں فاطمہ الزہرا، نبی کے دیوانوں میں بلال حبشی، نبی کے مستانوں میں اویس قرنی، اور نبی سے سچی محبت رکھنے والوں میں، نبی سے سچی محبت رکھنے والوں میں سلمان فارسی، انبیاء اور مرسلین کی جماعت میں جیسے ہمارے پیغمبر نبی یہ دو عالم ہیں، ایسے ہی قیامت تک آنے والے سارے اولیاء کے درمیان سرکار غوث آدم ہے۔ غوث آدم کو اللہ نے وہ مرتبہ عطا فرمایا ہے کہ غوث آدم نے اعلان فرما دیا، قدمی ہاتھی علی رقبت کل ولی اللہ، میرا یہ قدم ہر ولی کے کاندھے پر ہے، اس کی گردن پر ہے۔ یہ غوث آدم کا فرمان ہر ولی کے لیے آ گیا۔ غوث آدم نے جامع مسجد بغداد میں خطاب کے دوران اعلان فرما دیا، میرا یہ قدم ہر ولی کے کاندھے پر ہے، اور اس میں نہ اپنے زمانے کے ولیوں کے لیے یا اپنی مجلس میں بیٹھنے والوں کی تخصیص نہیں فرمائی، بلکہ اعلان فرما دیا ہر ولی کی گردن پر میرا قدم، یعنی وہ زمانے میں زمانہ غوث آدم کا ہو، چاہے زمانہ غوث آدم کے بعد کا ہو، غوث آدم سے پہلے کا ہو، کوئی بھی ولی ہو، سب کے کاندھے پر غوث آدم کا قدم ہے۔ لوگ سن کر حیران ہو گئے، ایک صاحب ملے کہنے لگے دو ہی قدم ہے، ہر ایک کا دو قدم ہوتا ہے، یہ دو قدم سارے اولیاء کے گردن پر اور سارے ولیوں کے کاندھے پر کیسے ہوگا؟ قیامت تک کتنے اولیاء پیدا ہو رہے ہوں گے، کتنے اولیاء آئیں گے، ان پر دو ہی قدم سب پر کیسے آئے گا؟ یہ بات تو مجھے محض لایانی سی لگ رہی ہے، ایسا تو ہو نہیں سکتا۔ میں نے کہا سنیے جناب، یہ سرکار غوث آدم کا فرمان ہے، دنیا کے کسی عام آدمی کا بیان نہیں ہے۔ آپ اکثر پہلے قدم کا معنی دیکھیے کہ قدم کا معنی ہوتا ہے کیا؟ قدم کے معنی مشن کے ہوتے ہیں، قدم کا معنی منصوبے کا ہوتا ہے۔ اکثر و بیشتر آپ نے الیکشن کے پیریڈ میں یہ دیکھا اور سنا ہے کہ کوئی کنوینر جب چناؤ کے میدان میں اترتا ہے اس کی طرف سے پوسٹر چھپتا ہے کہ فلاں کے قدم کو مضبوط بنائیے، اپنے ووٹوں کو دے کر فلاں کے قدم کو مضبوط بنائیے۔ فلاں کے قدم کو مضبوط بنانا جو لکھا جا رہا ہے، اس کا یہ مطلب کوئی نہیں سمجھ پاتا، نکالتا ہے کہ گویا کہ اس کا پیر کمزور ہو گیا ہے، چلنے کے قابل نہیں بچا ہے، ووٹ دے کر اس کا پیر مضبوط کیا جائے گا، یہ معنی نہیں ہے، بلکہ مقصد یہ ہے کہ اس کی پلاننگ کو، اس کے منصوبوں کو مضبوط بنانا ہے۔ آپ ووٹ دیں گے تو آپ کی بھلائی کا وہ کام کرے گا، منصوبہ آپ کا پورا ہوگا۔ اکثر اداروں کی طرف سے یہ بات اکثر سیکریٹری صاحبان یہ اپیل لکھتے ہیں، آپ اپنا قیمتی تعاون دے کر انتظامیہ کمیٹی کے قدم کو مضبوط بنائیں۔ فلاں کمیٹی کے لوگوں نے اس کام کے لیے اپنا قدم اٹھا لیا ہے، مدرسے کی تعمیر کے لیے قدم اٹھا لیا ہے، تعمیر کے لیے قدم اٹھا لیا ہے لکھا گیا، کبھی کوئی اس کا یہ مطلب نہیں نکالتا، نہ نکال سکتا ہے۔ صاحب قدم اٹھا لیا ہے، سیکریٹری صاحب نے قدم اٹھا لیا ہے، صدر صاحب نے قدم اٹھا لیا ہے، مدر کمیٹی کے لوگوں نے، گویا اب ان کا قدم زمین پہ نہیں پڑے گا، اب وہ معلق رہیں گے، آسمان و زمین کے درمیان لٹکے رہیں گے، ایسا کوئی مطلب نہیں نکال سکتا، بلکہ قدم اٹھا لیا ہے کا مطلب یہی ہوگا مشن کو پورا کرنے کے لیے کمر بستہ اور تیار ہو چکے ہیں، مشن ان کا کامیاب ہو جائے، آپ اپنا قیمتی تعاون پیش کریں۔ قدم کے اس طرح کئی معنی آتے ہیں۔ غوث آدم نے فرمایا ہر ولی کی گردن پر میرا قدم، قدم کا مطلب یہ ہے، آپ کہتے ہو دو قدم سارے ولیوں کی گردن پہ کیسے ہوگا؟ آپ نے مطلب نہیں سمجھا ہے۔ غوث آدم کے فرمان کا مطلب یہ ہے، اے دنیا میں آنے والے اولیاء کی جماعت، خوب یاد رکھنا ولایت تمہاری چلے گی، مشن ہمارا چلے گا۔
گا میرے مشن سے جو باہر جائے گا اس کی ولایت سلب ہو جائے گی۔ غوث اعظم کے فرمان کا مطلب ہے دنیا میں آنے والے اولیاء یاد رکھنا ولایت تمہاری کارگر ہوگی، منصوبہ ہمارا کارگر ہوگا، اس لیے کہ میں وہ مشن لے کر آیا ہوں جو مشن میرے مصطفیٰ کا دیا ہوا ہے، جو منصوبہ میرے نبی کا دیا ہوا ہے، اس لیے ہر ولی کو میرے مشن کو ہی دیکھنا ہوگا، میرے منصوبے کے تحت ہی کام کرنا ہوگا۔ اور اگر قدم کا معنی صرف پیر ہی لے لیا جائے تو بھی غوث اعظم کا فرمان رائے گا نہیں جائے گا۔ غوث اعظم سے اس زمانے میں پوچھنے والوں نے پوچھا کہ شیخ عبد القادر جیلانی آپ نے فرما دیا میرا قدم سارے اولیاء کی گردن پر، یہ دو قدم آپ کے سارے اولیاء کی گردن پر کیسے ہوں گے؟ تو سرکار غوث اعظم نے اپنا پیراہن مبارک اتارا اور کاندھے پر دکھایا کہ دونوں کاندھے پر دو نشان قدم نظر آ رہے تھے۔ پوچھا کہ عبد القادر یہ نشان قدم کیسے ہیں؟ عبد القادر جیلانی نے فرما دیا یہ نشان قدم میرے مصطفیٰ کے ہیں، میرے نبی کا قدم کا نشان میرے کاندھے پر ہے، اور سارے اولیاء کے کاندھے پر میرا نشان قدم ہے۔ اس طرح سے غوث اعظم کا رتبہ نہایت اونچا ہے، بلند و بالا ہے۔ سب قسمت کے دھنی ہیں کہ ہم کو غوث اعظم سے پیار ہے، غوث اعظم سے عقیدت ہے۔ ہم اس زمانے میں بھی اس پیر سے مرید ہوتے ہیں تو غوث اعظم کے سلسلے کے تحت ہی ہوتے ہیں، پیر کے ہاتھ میں ہاتھ دیتے ہیں، حقیقت میں وہ غوث اعظم کے ہاتھوں میں ہاتھ دیتے ہیں، اور غوث اعظم کے ہم سب مرید ہیں۔ سلسلہ بسلسلہ کوئی کسی سے مرید ہو خلافت سچی ہے، سلسلہ اس تک پہنچا ہوا ہے، وہ متبع شرع ہے، اور اگر تم نے اس کے ہاتھوں میں اپنا ہاتھ دیا ہے تو یاد رکھنا اس کے توسط سے تم نے غوث اعظم کے ہاتھوں میں ہاتھ دیا ہے، اور جو غوث اعظم کے ہاتھوں میں ہاتھ دے لے گا وہ کبھی ناکام نہیں ہوگا، دنیا میں بھی سربلند رہے گا، آخرت میں بھی اس کا اونچا مقام ہوگا۔ اس لیے بریلی کے تاجدار امام احمد رضا مجدد اعظم سرکار اعلیٰ حضرت نے اعلان فرما دیا یا رسول اللہ تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شقی جو میرا غوث ہے اور لاڈلا بیٹا تیرا، سبحان اللہ، میرا غوث ہے اور لاڈلا بیٹا تیرا۔ حضرات گفتگو تو لمبی ہو سکتی ہے لیکن میں تقریر کا ذہن لے کر نہیں حاضر ہوا تھا، صرف آپ کی بزم محبت میں غوث اعظم کے جشن پاک میں حاضری کی سعادت مقصود تھی، حاضری بھی ہو گئی۔ غوث اعظم نے جو چاہا اتنے ٹوٹے پھوٹے جملوں کے ساتھ آپ تک پیغام خدا اور پیغام رسول پیش کیا۔ پروردگار عالم اپنے حبیب کے صدقے ہمیں اور آپ کو سب کو قادری غلام بنا دے، پروردگار ہم سب کو مصطفیٰ کا غلام غوث اعظم کے صدقے بنا دے، ہم پر قادری فیضان ہوگا انشاءاللہ، میرے مصطفیٰ کی رضا ہمارے ساتھ ہو جائے گی، اور جب نبی راضی ہو جائیں گے تو خدا راضی ہو جائے گا۔ اللہ کا خوف دلوں میں بسائیے، نیکیوں سے قربت اختیار کیجئے، شریعت کی اطاعت کیجئے، صوم و صلاۃ کی پابندی کیجئے، اولیاء سے محبت کیجئے، یقیناً دنیا میں بھی آپ کامیاب رہیں گے اور آپ کا خاتمہ بالخیر ہوگا، یعنی ایمان پر خاتمہ ہوگا، اور جب ایمان پر خاتمہ ہوگا تو دنیا کی وہ ساری کمائی آپ کی محفوظ رہے گی جو آخرت میں آپ کے کام آئے گی۔ دعا ہے مولا قدیر اپنے حبیب کے صدقے ہم سب سنی جنتی مسلمانوں کو شریعت مطہرہ کا اطاعت گزار بنا دے، نماز پنجگانہ ادا کرنے کا ہمیں پابند بنا دے، توفیق عطا فرما دے، غوث اعظم کے فیضان سے مالا مال ہونے کی ہمیں توفیق عطا فرما دے۔ خواجہ غریب نواز ہوں، سرکار غوث اعظم ہوں، حضرت خواجہ بہاؤالدین نقشبند ہوں، حضرت خواجہ شہاب الدین سہروردی ہوں، یہ چاروں سلاسل کے پیشوا امام
تمام ان کے ذریعے سے جو ان کے خلفاء اور جانشینوں کے تبسط سے ہمارے سامنے سلسلے ہیں، ہمارے ہاتھوں میں سلسلے ہیں، مولا کریم ان سارے سلسلے والوں سے وابستہ ہونے والوں کو تو کامیاب و کامران فرما دے، دنیا و آخرت میں اس کو عزت و وقار کا چار چاند پہنا دے۔ پروردگار اپنی حبیب کے صدقے، جشن غوث الورا کے صدقے پروردگار ہم سب کو تمام تر پریشانیوں سے نجات عطا فرما، بیماروں کو بیماریوں سے نجات عطا فرما، کاروباری پریشانی اختیار کرنے والوں کو کاروباری پریشانی سے چھٹکارا عطا فرما، قرض میں گرفتار لوگوں کو سبکدوشی عطا فرما، برکتوں سے مالا مال فرما، راحت و سکون عطا فرما، خوشحالی گھر گھر عطا فرما۔ پروردگار بیماروں کو شفا عطا فرما، مریضوں کو امراض سے نجات عطا فرما، سب کو شریعت پر عمل کرنے کی توفیق رفیق عطا فرما۔ عقیدہ سب کا اہل سنت و جماعت امام احمد رضا کے مسلک کے مطابق ہو، پروردگار ہمیں اور آپ کو اس مسلک پر چلنے کی توفیق رفیق عطا فرما۔ پروردگار اسی پر ہمارا خاتمہ ہو، وقت مرگ میرے منہ سے نام مصطفیٰ نکلے، بدن سے روح بھی کہتے ہوئے صلی اللہ نکلے، آمین ثم آمین بحق حبیبہ سید المرسلین صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وآلہ وآصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔